بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عزیز طلباء، ابھی آپ کا جو پروگرام سننے کو ملا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، آپ کے اخلاق، آپ کے مورل اور آپ کی زندگی کے بارے میں تھے، محسوس ہوا کہ واقعی آپ حضرات انگلش میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اس اسکول کے جو ناظم ہیں وہ بھی انگلش میں آپ سب کو بلا رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ علم عطا فرمائے۔ تو بچوں، آج کا جو یہ پروگرام ہے، آپ نے جو کچھ پریزنٹ کیا وہ ہمارے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ بچوں یہ بتاؤ کہ ہم سب کس کے امتی ہیں؟ بتاؤ، نہ بولو۔ کوئی نبی اور آیا ہے یا آئے گا قیامت تک؟ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ نبی ہیں یا آخری نبی ہے؟ ماشاء اللہ۔ تو بہت سارے بچوں نے آپ کی بایوگرافی پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے اور کیا نام تھا، خاندان کا نام کیا تھا اور آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ تو آپ سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے، نہیں سمجھے؟ کیا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف اسٹائل تھا، لائف اسٹائل کو آپ اپنائیں گے اپنی زندگی میں؟ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا آئیڈیل کوئی بھی نہیں ہے، صرف کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا لائف اسٹائل کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ بہت سارے لوگ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، کوئی کرکٹر کو بناتا ہے، کوئی فلموں میں کام کرنے والوں کو بناتا ہے، کوئی ہیرو ہیروئن کو بناتا ہے، لیکن ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سو سے بچوں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو بایوگرافی ہے، آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پر چلنے ہی میں کامیابی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب آپ کے سامنے لمبی چوڑی بات کیا کرنا ہے، شارٹ بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ کی دو حیثیتیں ہیں، دو، ایک تو محمد بن عبداللہ اور ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ جب پیدا ہوئے تو کس کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کا نام کیا رکھا گیا، کیا حالات پیش آئے، اور پھر کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ رہے، پھر دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو کیا حالات پیش آئے۔ دو باتیں شارٹ بتاتا ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ اس کو یاد رکھنا۔ حضرت عبداللہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ماشاء اللہ۔ عبد المطلب کے والد کا نام کیا تھا؟ ہاشم۔ ماشاء اللہ، اچھا یاد ہے آپ کو۔ تو یہ یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب اور دادا کا نام ہاشم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ، بی بی آمنہ۔ آمنہ یاد رکھو، کیا نام تھا؟ آمنہ یاد رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو حضرت عبداللہ کے گھر میں بھیجا۔ آپ دیکھو، عبداللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ۔ اور آپ کی ماں کا نام ہے آمنہ، اور آمنہ کے معنی کیا ہے؟ امانت دار۔ کیا معنی ہے؟ امانت دار، امن والی، شانتی والی۔ تو کیسے اللہ نے دیکھو نام کا اعراب کیا، کیسے اللہ نے نام کو چنا۔ یعنی آپ کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے، ورنہ آپ کے جو اور چاچا تایا وغیرہ تھے ان کے نام الگ الگ ہے۔ کسی کا نام عبد الشمس ہے، کسی کا نام عبد خود ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، لیکن اللہ نے آپ کے والد کے لیے جو نام چنا وہ کیا ہے؟ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کی پوری عبادت کرنے والا، اللہ کی پرستش کرنے والا۔ اور نام جو ماں کا نام تھا وہ کیا نام تھا؟ آمنہ، امانت دار، خیرات کرنے والی۔ امانت دار کس کو بولتے ہیں؟ کسی کے پاس پیسہ رکھ دیا، روپیہ رکھ دیا تو بولتے بھائی امانت، خیرات نہیں کرنا، امانت سے رکھ لو، یہ ہماری امانت ہے، بولتے ہیں امانت، جس کے اندر کوئی گھوٹالا نہیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے آمنہ کے معنی ہے امن والی، شانتی والی، پیس والی، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بڑا ہی امانت دار ہوگا، وہ بڑا ہی پیسفل ہوگا، وہ پوری دنیا کے اندر شانتی پھیلانے والا ہوگا، وہ پوری دنیا کو امن کا میسج دینے والا ہوگا۔ یہ اللہ نے پہلے ہی سے چن لیا۔ اللہ نے آپ کے والد کا نام عبداللہ کے طور پر چنا اور والدہ کا نام آمنہ کے طور پر چنا۔ اور پھر جب نام رکھا اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو عجیب نام ہے، دادا عبد المطلب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بڑی خوشی کے اندر اس کو لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پورے مکے میں پھر رہے تھے کہ دیکھو میرا بچہ، میرا پوترا کیسا ہے۔ تو سارے لوگ آپ کو دیکھ کر تعریف کر رہے تھے، جو دیکھتے ہیں یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا اچھا ہے، سب تعریف کر رہے تھے۔ تو عبد المطلب دادا نے سوچا نام کیا رکھا جائے، نام رکھتے نا،
नाम रखते हैं, एक नाम अजान के वक्त रखते हैं, कुछ भी रख देते हैं अजान के वक्त। अजान के वक्त असल नाम नहीं, नाम जो भी रखा जाता है एक रखा जाता है। तो एक सबके घरों में नाम रखते ना, रखते चुनते ना। तो अल्लाह ने आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में एक नाम डाल दिया। क्या नाम डाल दिया कि ये बच्चे की सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आपने नाम क्या रखा? मोहम्मद। क्या नाम रखा? मोहम्मद के माने हैं जिसकी खूब तारीफ की जाए। मोहम्मद के माने क्या है? खूब तारीफ की जाए, तारीफ किया हुआ, बहुत बार बार तारीफ की जाए। बोलता ही इज वेरी मच प्रेस्ड पर्सन। प्रेस्ड माने जिसको खूब तारीफ, बार बार तारीफ की जाए। अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब के दिल में ये बात डाल दी और अल्लाह ने गोया कि नाम पहले ही से चुन लिया कर लिया। और वाकई हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में खूब तारीफ की गई, इससे बढ़कर किसी की तारीफ नहीं की गई। दुनिया में सबसे ज्यादा जब से दुनिया कायम है और कयामत तक जितने भी इंसान पैदा होंगे, सारे इंसानों में सबसे ज्यादा किसी की तारीफ की गई है तो वो है हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर आदमी तारीफ किया। अल्लाह तबारक तआला ने आपकी तारीफ के लिए अपने नाम से जोड़ दिया। अब बच्चों ये बताओ, जब अजान होती है तो अजान के अंदर, अजान तो याद है ना आप लोगों को? याद है ना? अल्लाह अकबर 4 मरतबा बोलते, उसके बाद क्या बोलते? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद क्या बोलते? अशहदु अल्ला। हाँ, देखो अल्लाह ने अपने नाम के साथ किसका जोड़ दिया? नाम मोहम्मद का। और बच्चों ये भी मालूम कर लो, आप ये जान लो अच्छी तरह कि अजान दुनिया के अंदर हर वक्त होती है। अजान दुनिया के अंदर, देखो अभी जोहर का वक्त आएगा, फजर का वक्त खत्म हो चुका है। अब कहीं पर फजर का वक्त होगा तो कहीं जोहर का वक्त होगा, तो कहीं असर का वक्त होगा, कहीं मगरिब का वक्त होगा, कहीं इशा का वक्त होगा। और जब नमाज का वक्त होता है तो उससे पहले अजान दी जाती है ना। तो दुनिया के अंदर हर मिनट हर सेकंड कहीं ना कहीं अजान होती रहती है। हर मिनट हर सेकंड कहीं ना कहीं अजान होती रहती है। और जब अजान होती है तो अल्लाह के नाम के साथ किसका नाम आता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अल्लाह ने तारीफ करा दी कि नहीं? सारी दुनिया के अंदर हर वक्त हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। अब इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह और आपको इल्म अता फरमाए। अब आगे पढ़ेंगे, तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस दुनिया के अंदर हर वक्त अजान होती है, हर वक्त नमाज चलती रहती है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां नमाज ना होती है। वो हर मुल्क के अंदर, हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर नमाज होती है, अजान होती है। फिर अल्लाह ने नमाज के अंदर भी अल्लाह ने अपने नाम के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रख दिया। अतहियात याद है ना? याद है ना? अतहियात के अंदर क्या नाम आता है? देखो बच्चा सुनो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वहां देखो मोहम्मद का नाम है नहीं। उसके बाद नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते नहीं पढ़ते, उसमें मोहम्मद का नाम है। तो देखो नमाज के अंदर भी अल्लाह ने मोहम्मद का नाम रख दिया। अब हर रोज, हर वक्त, हर घंटे में, हर मिनट में, हर सेकंड में दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा है। आपकी तारीफ नहीं हुई। अजान के अंदर भी आपका नाम, नमाज के अंदर भी आपका नाम, सब कहीं नाम ही नाम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया कि हर वक्त आपकी तारीफ होती है। हर साल एक रिसर्च होती है। अभी लंदन में रिसर्च होती है। तो लंदन में कई साल से, लंदन जानते हैं शहर का नाम है यूके में। तो लंदन में हर साल एक रिसर्च होती है कि सबसे ज्यादा नाम वाले कौन है, सबसे ज्यादा नाम किसका है। तो रिसर्च में क्या हुआ मालूम? सबसे टॉप नाम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नाम वाले कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों, आपने जो भी किसी ने तकरीर की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, तो मोहम्मद का नाम मतलब क्या हुआ? जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, बार बार की जाए, वेरी मच प्रेस्ड पर्सन, यानी बहुत ज्यादा आपकी तारीफ की गई। तो मेरे बच्चों इसको याद रखो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे अल्लाह के आखिरी नबी थे। और अल्लाह ने जो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में नाम डाला वो मोहम्मद का नाम डाला। और मोहम्मद का मतलब है जिसकी बार बार तारीफ की जाए। इससे बड़ा इंसान दुनिया के अंदर न आया है और न आएगा। तो एक बात तो याद रखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था? मोहम्मद। और मोहम्मद तुम्हारा क्या है? और एक दूसरे बच्चे के दो नाम, किसी तीन नाम होते, बच्चे कुछ नाम चुहाते रख देते। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम, मगर 2 नाम आपके जाती नाम है। एक है मोहम्मद जिसको बताया हमें, और एक नाम क्या है? अहमद। अहमद के माने क्या है? अहमद के माने जो बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला। अहमद के माने जो बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला। और अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला अगर कोई है तो वो कौन बंदा है? वो है हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में सबसे ज्यादा तारीफ अल्लाह की किसने की है? बोलो, किसने तारीफ की है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए आपका नाम अहमद। सबसे ज्यादा तारीफ हुई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए आपका नाम मोहम्मद। इसको याद रखना। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में कई बच्चों ने भी तकरीर की कि आपके अखलाक कैसे थे। तो हमको आपके अखलाक भी इख्तियार करना। हमारा रोल मॉडल कौन है? अरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके अखलाक ही से दुनिया में इस्लाम फैला है। दुनिया में इस्लाम कैसे फैला? आपके सच्चे अखलाक से, आपकी सच्ची तालीम से। आप कैसे रहते थे दुनिया के अंदर, आप लोगों की कैसे मदद करते थे, गरीबों की मदद करते थे, मुहताजों की मदद करते थे। कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है, उसका बोझ उठा लेते थे। कोई बेचारा बीमार है तो उसकी आयात करने के लिए जाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल हुई, मैं बताया, एक तो आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है,
کہ کہاں پیدا ہوئے, کیا نام رکھا گیا, اور ایک ہے محمد رسول اللہ. جب آپ کو اللہ نے نبی بنایا, نبی کیسے بنایا؟ غار حرا کے اندر فرشتہ آیا جبرائیل اور آپ کو کہا اقرا پڑھو, وہ علم چلاتے سے آئے. تو جب نبی بنایا گیا تو اس نے جبرائیل کو دیکھا, پہلی مرتبہ جبرائیل سامنے آئے تو اللہ کے رسول گھبرا گئے, پسینہ چھوٹنے لگا. تو گھبراہٹ کے عالم میں اپنے گھر میں آئے, اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس, آپ کی بیوی ہے. تو گھبراہٹ تھی تو کہا سمجھلونی مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ, گھبراہٹ میں پسینہ چھوٹ رہا ہے, تو گھبرائے ہوئے تھے. تو اس وقت بی بی خدیجہ نے آپ کو جو تسلی کے کلمات کہے ہیں وہ آپ کی پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے, پوری زندگی پورا آپ کا طرز ہے ویسا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ واللہ لا یخزیک ابدا, اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. کیوں نہیں؟ پھر فرمایا انک تسل الرحمہ, آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے حق ادا کرتے ہیں, پھر آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں. یہ گویا کی پوری زندگی کی 40 سال جو زندگی تھی اس کو نچوڑ کر رکھ دیا. تو بچوں ہم کو بھی ویسا ہی بننا ہے, آپ کو علم بھی حاصل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت بھی کرنا ہے. اقرا بسم ربک الذی سے پہلا اللہ نے جو وحی بھیجی پہلے اس میں بتایا پڑھو, علم حاصل کرو. اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس زندگی کا نچوڑ کیا تھا؟ آپ انسانوں کی خدمت کرتے تھے, آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے تھے, آپ بیماروں کی عیادت کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بچہ بیمار تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو پھر وہ اسلام لا لیا. اور کئی لوگ بیمار تھے جو اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے, گالیاں دیتے تھے, لیکن جب اللہ کے رسول کے پاس گئے تو وہ اسلام لا لیے. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی مدد کی ہے, محتاجوں کی مدد کی ہے. تو بی بی عائشہ نے فرمایا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اس لیے کہ آپ تو محتاجوں کی مدد کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, کوئی مہمان آ گئے تو مہمان نوازی کرتے ہیں, کوئی بوڑھا آدمی تو اس کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں. اگر آج بچوں ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسٹائل کو اپنائیں, لائف اسٹائل دوسروں کو اپنانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل کو اپنائیں, تو پھر آج دنیا کے اندر اسلامی اسلام پھیل جائے گا. ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہیں, ہم دوسروں کی نقالی کرتے ہیں. نقالی کسی کرنا ہے, ہم کو ایکٹنگ کسی کرنا ہے, کس کی ایکٹنگ کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی اور کی ایکٹنگ کرنے میں کامیابی نہیں ہے, کامیابی کس میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹنگ کرنے میں, اس میں فائدہ ہے. آج دنیا جو اسلام سے دور ہے وہ اس لیے دور ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹنگ کو نہیں اپنائے ہوئے ہیں. آپ کو ہم نے رول ماڈل نہیں بنایا ہے, ہم دوسروں کو رول ماڈل بنائے ہوئے ہیں. اس لیے دنیا جو ہے ہمارے اسلام سے, ہمارے دین سے دور ہے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں تو آج بھی دنیا اسلام لانے پر تیار ہے. اگر آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل کو اپنائیں گے تو آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی آپ کے دین کو اپنائیں گے کہ یہ بچہ کتنا اچھا ہے, یہ نوجوان کتنا اچھا ہے, یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, یہ کسی کو مارتا نہیں ہے, یہ کسی کو ظلم نہیں کرتا, یہ تو الٹا دوسروں کی مدد کرتا ہے, یہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے, یہ انسانیت کے لیے بڑا اچھا ہے. جب یہ دیکھیں گے لوگ تو پھر کیوں نہیں آپ کے دین کو اپنائیں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں بھی, اس کو جانیں بھی اور اس کو اپنائیں بھی. آج بہت سارے بچے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانتے ہیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے, کیسے تھے, کیسے زندگی گزاری, آپ کا بچپن کیسا تھا, جوانی کیسی تھی, پھر آپ کو نبی بنایا گیا تو اس کے بعد کے کیا حالات ہے کچھ بھی نہیں معلوم. ماشاء اللہ آپ لوگوں کو بھی معلوم, پوچھا تو آپ لوگوں نے بتایا. تو آپ آگے بھی اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں گے وہ انشاءاللہ. آپ اپنا آئیڈیل کس کو بنائیں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر آپ نے یہ دو کام کیے, اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا اور ساتھ ساتھ اس سیرت کو اپنی زندگی میں اتارا, تو انشاءاللہ آپ دنیا کے اندر امن کے پیغامبر بنیں گے, امن کے میسنجر بنیں گے. آپ دنیا میں امن کا پیغام دیں گے, امن کا میسج دیں گے, تو اس سے دنیا دین اسلام کو اپنائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.